یوحنا 3:16 میں خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے محبت رکھی ہے اور محبت میں اپنا بیٹا بخش دیا ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا ہم گناہگاروں کے لیے، گناہ سے نکالنے کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں جب اس کا بیٹا دنیا میں آیا تو اس نے ہمارے لیے گناہ اٹھائے۔ اور پولس رسول کیا کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا کی طرف سے پہنچی، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ گھڑی گھڑائی اپنے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ بات خدا کی طرف سے پہنچی کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ کیا ہوا؟ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، اپنے عہدے کے لیے نہیں، بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور پھر لکھا دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آپ کا میرا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں خدا نے زندگی کا پیغام دیا ہے، ہمیں خدا نے موت کا پیغام نہیں دیا۔ موت گناہ کی مزدوری ہے، لیکن گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ موت جدائی، خدا سے دوری ہے، اور خدا نے اس موت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا فدیہ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا، ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہو گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یسوع مسیح زندگی ہے، اور زندگی کو موت نہیں آ سکتی، وہ ہمارے لیے ہوا اور دفن ہوا، لیکن زندگی رکھتے ہوئے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اگر یسوع زندہ ہے تو اس کے ماننے والے بھی زندہ رہیں گے، اس کے اوپر ایمان رکھنے والے بھی زندہ رہیں گے۔ اور خدا کے پاک کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے افسیوں 2 باب، یہاں پر لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ اگر یسوع زندہ ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم مردہ ہیں؟ نہیں، ہم بھی زندہ ہیں۔ اگر یسوع زندہ ہے، اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، تو ہم بھی زندہ ہے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہے، ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ وہ خود زندہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر دیا ہے۔ اور اگر کیا ہے کہ جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، کس وجہ سے مردہ تھے؟ گناہوں کے، قصوروں کے۔ ہم دیکھتے ہیں گناہ جو انجانے میں بھی ہو سکتے ہیں، گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن قصور جو ہے یہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کی حکم عدولی ہے، خدا کے کلام کو رد کرنا ہے، خدا کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، خدا کے آئین کے خلاف اپنی زندگیاں بسر کرنا گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ خدا سے جدائی ہے۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ کلام نے کہا خدا کسی کی ہلاکت نہیں کرتا، کہتا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خدا یسوع مسیح زمین پر گناہ معاف کر نکلا تاکہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جائے۔ آگے لکھا ہے اور جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کا حاکم یعنی اس سلوک کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ جو حکم عدول لوگ ہیں، جو خدا کو رد کرتے ہیں، جو دنیا کی باتوں میں مگن ہیں، جو جسم اور جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، جو دنیا کے معیار پر اپنے آپ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا سے دوری اختیار کر کے موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ان میں ہم بھی سب کے ساتھ اپنے جسم کی خواہشوں سے زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اور 5ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ جب ہم اب قصوروں کے سبب سے، گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جب ہمارے
ہمارے گناہ نے ہمیں مردہ پن دیا، ہم طریقی میں چلے گئے، طریقی کے کام مردہ پن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مردہ تھے، جب ہم خدا سے دور تھے، خدا سے جدائی تھی، تو لکھا ہے کہ مسیح نے اپنے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر دیا۔ یسوع مسیح زندہ ہے اور ہمیں بھی زندہ کر دیا۔ اس نے ہمیں بھی اپنی قدرت سے، اگر ہم خدا کے کلام دیکھیں کہ خدا کی عظیم قدرت سے جو ہے اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے یسوع کو قبر سے زندہ کیا۔ خدا اپنی عظیم قدرت سے اپنے بیٹے کو قبر سے زندہ کرتا ہے، اور اپنی عظیم قدرت سے اس نے ہمیں بھی